الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑی پیاری چیز بنائی، ایک چترکار، پینٹر، مصور، جس نے ایک تصویر بنائی اور وہ تصویر بنانے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ ایگزیبیشن رکھے اور لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ میری تصویر پر تبصرہ کرو، ہم اور آپ جب پہنچے تو اس میں نقص نکالیں گے، تو مصور جو چترکار ہے، جو پینٹر ہے، جس نے پینٹنگ کو بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، جب اس کے اندر ہم نقص نکالیں گے، اس میں خرابیاں، خامیاں نکالیں گے، تو بڑا اسے افسوس ہوگا، اتنی محنت سے میں نے بنایا، اتنا بہترین بنایا، اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جس نے بنایا اسے تکلیف نہیں، اسے خامیاں نظر نہیں آئی، اسے کمی بیشی محسوس نہیں ہوئی، ہم اور آپ اس کے اندر نقص تلاش کر رہے ہیں، خامیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کائنات کی بڑی بہترین تصویر بنائی ہے، اللہ نے پورے کائنات کو بہترین کریٹ کیا ہے، جس کا فرمان خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو بہترین تخلیق کیا ہے، بہترین اعلیٰ تخلیق، بڑی پیاری چیز، احسن، خوبصورت، اعلیٰ، اولا، عرفہ، اتنے مقام عطا کر دیے۔ جب اللہ نے اپنی کریشن کو اتنی بہترین بنائی ہے، جو کریٹر ہے وہ محبت کرتا ہے ہر اس چیز سے جس کو اس نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو ہم اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم اس کے اندر نقص تلاش کریں، اس کی خامیاں گنائیں، اس میں کمی بیشی تلاش کرے، کہاں کوئی موقع مل جائے۔ ہمارے اندر یہ اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے جب بنا دیا پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو، پوری مخلوقات کو، چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو، ہوا کو، پانی کو، آگ کو، تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ساری چیزیں بنائی، مگر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے جو کچھ بنایا اس میں انسان کو بہترین بنایا ہے، انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، انسان کو عرفہ بنایا ہے، یا اللہ نے آپ کو مقام دیا۔ جب انسان کو اللہ نے اتنا بہترین بنایا، اور اللہ پاک قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا۔ کس میں پیدا کیا؟ مشقت میں۔ اب ہمارا دماغ ایسا ہے کہ اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، تو بھائی کیا مشقت ہے ہمیں؟ دیکھیے، ایسا مشقت کا معاملہ ہے کہ جب آپ ماں کے مادر رحم کے اندر آتے ہیں تبھی بھی آپ مشقت میں ہیں۔ ماں باپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہیں بچہ گر نہ جائے، ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، حمل ضائع نہ ہو جائے۔ اب آپ دنیا آئے، دنیا دیکھی، تو اب ماں باپ یہاں پریشان کہ کہیں اولاد کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، ایسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے میرا بچہ کہ جس سے یہ جان کھو بیٹھے۔
سمجھ آ رہی میری باتیں؟ اب آگے آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ماں کے پیٹ میں آیا تب بھی مشقت، بچپن کا عالم ہے، لڑکپن کا وقت ہے، تب بھی مشقت. اب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے وہاں بھی مشقت. جب جوانی سے لے کر بڑھاپے کی طرف آتا ہے تب بھی مشقت. ہڈیاں کمزور، بینائی کمزور، بات کرنے کا طریقہ نہیں، ہکلاہٹ محسوس ہوتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ کا چہرہ بڑا ہو جاتا ہے، حسن ضائع ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ رب کا فرمان ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مشقت میں پیدا کیا. تو اگر کوئی یہ چاہ لے کہ میں رب قدیر سے دور رہ کر کے مشقت سے نکل جاؤں گا، مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی مصیبت میں ڈال دے، اگرچہ کوئی آپ کو کنویں میں ڈھکیل دے، اگر وہ وہاں موجود ہے نا تو وہ نکال سکتا ہے، وہ رسائی رکھتا ہے. یعنی جو ڈالنا جانتا ہے کنویں میں آپ کو، وہ نکالنے کی بھی رسائی رکھتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو مشقت میں پیدا کیا. زندگی کی ابتدا سے انتہا تک، شروعات سے آخر تک، بچپن سے جب پیدا ہوئے تب سے لے کر ولادت سے لے کر موت تک تم مشقت میں ہو. اور اگر کوئی یہ چاہ لے کہ اللہ پاک سے ہم دور رہ کر کے مشقت سے نکل آئیں گے باہر، یہ ممکن نہیں، کیونکہ رب نے ڈالا ہے، رب ہی نکال سکتا ہے. دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت، ایسا معجزہ نہیں موجود جو آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کے باہر کر دے، مشقت سے نکال کے باہر کر دے. ہاں اگر کوئی اس روئے زمین پر رہتے ہوئے آپ کی مدد کر سکتا ہے، بلکہ پورے کائنات کی امداد کر سکتا ہے، وہ خلاق کائنات ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. میں نے ایک پہلی آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، کمزور ہیں، سمجھتے ہیں نا ہم کمزور ہیں، واقعی بہت کمزور ہیں. ہم اتنے کمزور، اتنے ڈرپوک ہیں کہ بھیا ہمارے سامنے سے اگر کوئی اژدہا چلے جائے یا چھپکلی چلے جائے یا کھوکھرے چلے جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں. یہ حال ہے، کمزور ہیں، دل بڑا کمزور ہے. اللہ نے ہمیں بہترین بنایا مگر ہم کمزور ہیں. کیوں کمزور ہیں؟ حالات سے، مالی اعتبار سے، ایمانی طور پہ، جذبات سے، طریقوں سے، عقل سے، بہت ساری چیزوں سے ہم کمزور ہیں. ضروری نہیں ہے جو مال میں اچھا ہے، مال بہت زیادہ رکھتا ہے، اس کے پاس عقل زیادہ ہو نہیں سکتا. جس کے پاس زیادہ عقل ہے اس کے پاس بہت مال ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس کے پاس ہنر ہے اس کے پاس اولاد کی نعمت ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جن کے پاس اولاد کی نعمت ہو ان کے پاس جو ہے بہت بڑا کاروبار ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا ہر انسان کے پاس ساری خوشیاں موجود نہیں ہیں، ساری خوشیاں موجود نہیں ہیں. کتنی بھی خوشیاں وہ حاصل کر لے مگر ایک حسرت باقی رہتی ہے. ساری حسرتوں میں ایک حسرت باقی رہتی ہے. اب اللہ نے اتنا بہترین بنا دیا، مشقت میں آپ پیدا ہوئے، مشقت سے نکلنا ہے تو اللہ کے پاس آنا ہے، بغیر اللہ کے کوئی نکال نہیں سکتا. مگر جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، اعلیٰ مخلوق بنایا، احسن بنایا، حسن والا بنایا، عقل بھی دی، آنکھیں بھی دی، پیر دیا، ہاتھ دیا، دل دیا، سب کچھ دیا، مگر پھر بھی بندہ پریشان ہے، پھر بھی بندہ مصیبت میں ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میں کیسے ترقی پا جاؤں، میں کیسے مالدار بن جاؤں. یہ بہت بڑی سوچ ہے. یاد رکھیے گا
اللہ کے بغیر آپ کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے، زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہم نے زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کو دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھنا ہے، ان سے لڑنے کا طریقہ بتائیے، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یا ایسا کوئی طریقہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے، جس کو استعمال کر کے ہم مصیبتوں سے بچیں۔ آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں لائیں باتیں کہ مصیبت میں مبتلا جو ہو رہے ہیں آپ، وہ کس کی طرف سے ہے۔ ضروری نہیں ہر مصیبت مصیبت ہو، کچھ چیزیں آزمائش کی ہوتی ہیں۔ آزمائش یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ تو پہلی بات، ہر مصیبت مصیبت نہیں، کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مصیبت سے نکلنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے طرف سے مصیبت آ رہی ہے وہ کون ہے۔ اگر آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور زحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہر آنے والی چیز، چاہے وہ زحمت ہو، چاہے رحمت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ سہیں گے، کیونکہ آپ کے مالک نے بھیجا ہے، آپ کے مالک کی طرف سے۔ آدھی پریشانی دور ہو گئی آپ کی۔ ایک اور مثال، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے، انہیں معلوم ہوتا ہے اچھی طریقے سے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، جو بھی مسائل ہیں، اتار چڑھاؤ ہر زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے، اور جس زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں، وہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ تو اہل اللہ کی جو زندگی ہے، اللہ والوں کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے حالات برے ہو یا اچھے ہو، جسم پہ کپڑا ہو نہ ہو، پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو، اللہ اکبر، مگر وہ ہر لمحہ مزے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اور انہیں یہ سب سے بڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی رحمت آ رہی ہے، جو بھی زحمت آ رہی ہے، اسی کی طرف سے آ رہی ہے جس سے میں سچی محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ خلاق کائنات ہے، وہ مجھے کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ اگر ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے، اس کے بچے کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا جائے، تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے، بلکتی ہے، اور نہ یہ دیکھتی ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، آگ میں کود جاتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کیونکہ ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی مصیبت میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو ایک ماں کا عالم ہے جو آپ کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی، کنویں میں نہیں دیکھ سکتی، گڑھے میں نہیں دیکھ سکتی، مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اور جس رب نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو کریٹ کیا، آپ کا مالک ہے، آپ کا رب ہے، اور وہ تو ایک ماں ہے جو آپ کو آگ میں دیکھ نہیں سکتی، روتی ہے، بلکتی ہے، برا نہیں سوچ سکتی، تو وہ تو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو کیسے مصیبت میں دیکھ سکتا ہے، کیسے پریشانیوں میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ خلاق کائنات ہمارا رب ہے۔ عزیز دوستو،
اللہ تعالی قرآن کریم برہان رشید میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی سیدھے راستے پہ چلیں۔ اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے میں چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ مل جائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دعا کرتا ہے 5 وقت، بلکہ ہر ایک رکعت میں دعا ہو رہی ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضور علیہ السلام نے جو راستہ بتایا ہے وہی جنت میں جانے کا، رب تک جانے کا صحیح راستہ ہے۔ جو بندہ حضور کے راستے سے گمراہ ہوا، حضور کی تعلیمات سے گمراہ ہوا، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے کر لے، کتنے بھی نوافل پڑھ لے، کتنے بھی عبادات کر لے، وہ اللہ تک پہنچ نہ سکے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اے لوگو حضور کی اطاعت کرو، نبی کے راستے کو اختیار کر لو، اور جس نے نبی کے راستے کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا۔ حضور نے جو راستہ بتایا ہے یہی اللہ تک جانے کا راستہ ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم اس راستے سے بڑے دور بلکہ کوسوں دور ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے جو حضور نے ہمیں بتایا ہے، حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے جس کی تعلیم حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے درمیان فرمائی تھی؟ اب جس دور میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ ذہن نہ لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت 40 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں اعلان نبوت، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے جس وقت حضرت آدم کو گوندا جا رہا تھا، آپ کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اللہ نے حکم فرمایا حبیب اعلان فرمائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور جب یہ معاملات ہوئے آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے قبیلے والے آپ کے دشمن ہو گئے، اہل عرب آپ سے دشمنی کرنے لگے۔ یہ وہی عرب والے لوگ ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے، اے اہل عرب مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرے گی، تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں ہم یقین کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بھی زندگی میں امانت داری میں خیانت داری نہیں کی۔ اور یاد رکھیے جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے ہر عیب سے پاک کر دیتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس پہ رحمت کی نظر رکھتا ہے، اللہ پاک اس میں سے ہر نقص کو نکال دیتا ہے اور اسے پاک طیب طاہر بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ پہلے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کوالٹیز جو ہیں، جو برادرہوڈ کی کوالٹی ہو، اچھائی کی کوالٹی ہو، دیانتداری کی کوالٹی ہو،
کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت فرمانے لگے اس کے بعد یہ کوالٹیز آئی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی صادق تھے, امین تھے, عیبوں سے پاک تھے. اللہ اکبر. یہ آپ کی خرافاتی باتیں ہیں, واللہ حضور کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بنایا ہے, اتنا بہترین بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا کہ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ علی نبینا تک جتنے انبیاء کی جماعتیں گروہ در گروہ آتی رہیں, قبیلوں کی طرف اور قوموں کی طرف, اللہ پاک نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا سردار امام المرسلین بنا کر بھیجا, امام الانبیاء بنا کر بھیجا. حضور امام الانبیاء ہیں. اب آئیے میں ذرا تفسیرہ کر رہا تھا اس حوالے سے کہ حضور کا راستہ کیا ہے, ہم حضور کے راستے پہ کیوں نہیں چل پا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے, احادیث سے بھی ثبوت ملتا ہے ان چیزوں کا. اگر آج ہم اس چیز کو, اپنے اعمال کو اور صحابہ کے اعمال کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی جنت کا راستہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ صحابہ کرام کو کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے, اعمال کیسے کیے جائے جن سے اللہ خوش ہو جاتا ہے, وہ کام کیسے کیے جائے جس سے رب قدیر خوش ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ذرا اس دور کے مسلمانوں کے اعمال کو ایک ترازو میں چڑھا دیا جائے اور صحابہ کرام کا وہ اعمال, وہ آپ کی کارکردگی جو صحابہ کرام نے کفار و مشرکین کے درمیان رہ کر کیا, ان کے وہ کارکردگی کو, ان کے اعمال کو ذرا جو ہے میزان میں رکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم 1% بھی صحابہ کی طرح, صحابہ کے اعمال کی طرح, ان کی کارکردگی کی طرح, میں کہتا ہوں پورے 1400 سال کے اندر 1% بھی, خاص کر اس دور کے مسلمان نوجوانوں کے لیے پیغام, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. صحابہ کرام نے تو گھر چھوڑا ہے, ماں باپ کو چھوڑا تھا, زمین کو چھوڑا تھا, اور جو اہل مکہ تھے ان میں جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے اپنے گھر کعبہ کو چھوڑا. اہل مکہ جو مسلمان تھے, جو صحابہ تھے, انہوں نے مکہ کو چھوڑا ہے. کسی نے بڑے دور دور تک کا سفر کیا حضور کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے, حضور کے احادیث کے لیے لوگ بڑی دور دور تک گئے, لینے کے لیے, پہنچانے کے لیے, تبلیغ دین کے لیے. صحابہ کرام دنیا کے ہر گوشے میں پہنچتے رہے. حجت الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو کئی صحابہ کرام تھے, 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے. مگر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے سینے میں تاجدار انبیاء علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کے دین کو داخل کر دیا تھا. حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں, حضور کی زیارت کر رہے ہیں, حضور سے فیض لے رہے ہیں. مگر آپ جب دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کتنے اس وقت آخری وقت تک موجود رہے تو آپ کو ملے گا جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی قبور وہاں موجود ہیں, قبریں وہاں موجود ہیں. مگر باقی کہاں گئے؟ 10,000, 1.25 لاکھ سے 10,000 کہاں چلے گئے؟ 1.25 لاکھ سے 10,000 تو موجود ہیں, باقی کہاں گئے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے سفر کیا حضور کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا درد دیا تھا، جو دین کا چراغ صحابہ کے دلوں میں جلایا تھا، اس روشنی کو لے کر صحابہ کرام ملک بھر گھومتے رہے، صحرا میں گئے، وہاں پر دین کا تبلیغ کی۔ صحابہ کرام ایسی ایسی جگہ گئے جہاں پر دین کا نام و نشان نہیں تھا، وحدانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے جو آپ کے دلوں میں چراغ جلایا تھا، اس کے لیے سفر کیا اور اس جگہ کو روشن و منور فرما دیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ جائیں دیکھیں آپ تو معلوم ہوگا، کوئی ہندوستان آیا، کوئی اس وقت کے روم گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی چین گیا، نہ کہاں گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دور دور پہنچ گئے، کیونکہ ان کے دل میں درد تھا کہ جس طریقے سے حضور نے تکلیفیں سہیں، جتنا درد امت کا حضور کے سینے میں تھا، حضور نے اس کا ٹکڑا صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا۔ امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جنت میں لے جانے کے لیے صحابہ کرام نے اس درد کو سمجھا، اور ایسا سمجھا کہ 1450 سال کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں آ سکتی جس طریقے سے صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات کو سمجھا ہے۔ کیسے کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ حضور کے سامنے بیٹھ کر کے درس حاصل کیا کرتے تھے۔ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے دل میں اثر کیا کرتے تھے۔ اب ذرا یہاں پر میں تولنا چاہتا ہوں، میزان پہ رکھ کر کے ہم کہاں ہیں، صحابہ کی تعلیمات کہاں ہیں۔ جس درد کو صحابہ کرام کے سینے میں اللہ کے رسول نے اتارا تھا، وہ درد ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے جس محنت اور مشقت کے ساتھ دین کو پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر وہ درد موجود ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی قربانیاں، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کے پیچھے کئی پیڑھیوں نے قربانیاں دی ہیں، میرے پیچھے کئی لوگوں نے قربانی دی ہے۔ دین آسانی سے نہیں پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے پھیلا، صحابہ کرام کی قربانیوں سے پھیلا، ورنہ آج ہم یہاں نہیں ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نے پورے عالم کو منور کر دیا، اور الحمدللہ وہ نور ہم تک پہنچا اور ہم وحدت کے نور سے منور ہو گئے۔ حضرات گرامی باوقار، اب میں آتا ہوں جو راستہ حضور نے بتایا تھا وحدانیت کا، صراط مستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ ذرا غور تو کرو نا کہ ہم اس تعلیمات سے دور نہیں ہوئے۔ ذرا غور تو کرو نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے۔ ذرا غور تو کرو نا، جس دین کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، کیا ہم نے اس دین کو پڑھا؟ کیا ہم نے اس دین کے لیے کام کیا؟ کیا ہم اس دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں میرے دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں ایسے کم الا ماشاءاللہ لوگ نظر آئیں گے، ورنہ تو ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا ہے، شیطان کے راستے کو اپنایا ہے، ہم نے امریکن کلچر کو اپنایا ہے، ہم نے یزیدیت کے کام کو اپنا لیے، مگر ہم حسینی دستے میں ہیں، مگر ہم محمدی دستے میں ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کی طرف فرمایا ہے، اللہ اکبر، آج کے دور میں امت اس تعلیم سے بہت دور چلی گئی۔ ہمیں کیوں رونا نہیں آتا کہ حضور نے ہم کو یاد کر کے رویا، حضور کے آنسو گرے؟ ہمیں کیوں افسوس نہیں ہوتا ہم جیسے گنہگار کے لیے حضور روتے رہے؟ ہم کسی اور کی عاشقی میں رو رہے ہیں، ہمارے آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں نکلتے مدینے والے رسول کے لیے؟
ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ جو درد دین کے لیے صحابہ کے دل میں تھا وہ درد ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ جو درد صحابہ کرام کے بعد تابعین میں تھا، تبع تابعین میں تھا، وہ درد اور وہ حوصلہ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ جو ایمان صحابہ کے دلوں میں تھا وہ ایمان ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے راہ حق کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، ہم نے برائیوں کو اختیار کر لیا، ہم نے غلط راہ کو اختیار کر لیا، مغربی کلچر کو اختیار کر لیا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں سیاست دان جو مسلمان ہیں وہ بت کی پوجا کریں، وہ خرافات کریں، اسلام کے خلاف ہر کام کریں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ ظلم کرے پھر بھی مسلمان ہیں، سود کا کاروبار ہم پھر بھی مسلمان ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پھر بھی مسلمان ہیں، زکوٰۃ تو نکلتی نہیں امیروں کے جیبوں سے پھر بھی مسلمان ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نگاہیں سیدھی نہیں، آنکھیں سیدھی جگہ جاتی نہیں، قدم صحیح جگہ جاتے نہیں، ہاتھ صحیح جگہ اٹھتے نہیں، زبان صحیح بولتی نہیں، جب بولتی برا بولتی ہے، گالی بکتی ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کی طرح ذرا اپنے آپ کو ترازو پہ رکھو، بتاؤ کیا ہمارے دل میں وہی ایمان ہے جو صحابہ کرام کے سینوں میں تھا؟ جو درد صحابہ کے سینوں میں تھا، کیا بتاؤ ہمارے دل میں وہی درد ہے؟ ہم اس درد سے بہت دور ہیں، ہم اس ایمان کی حلاوت سے بہت دور ہیں جس کو تاجدار انبیاء نے صحابہ کے دلوں میں ڈالا تھا۔ اللہ اکبر۔ کاروبار سودی نظام چل رہا ہے، عام مسلمان کر رہا ہے، شراب کے ٹھیکے مسلمانوں کے نام پر، برائیاں مسلمانوں کے سر پر، اس کے باوجود مسلمان ہیں۔ الفاظ ایسے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، باتیں ایسے کہ کوئی بندہ دوبارہ منہ نہ لگائے، اکڑ ایسا کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے، اللہ سے دوری ایسی، نماز جمعہ تک نہ، عید کی نماز نہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں یہ راہ شیطان کی ہے، یہ طریقہ شیطان کا ہے، جس نے ورغلایا تمہیں دنیا میں جنت دکھا دیا، اور یاد رکھو الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے۔ جنت کیا بنایا تم نے؟ جنت بنائی؟ کیا بنایا تم نے؟ بتاؤ کیا بنایا تم نے؟ اللہ کل قیامت پوچھے گا کیا لائے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ شراب کے اڈے لے جاؤ گے؟ سود کا کاروبار لے جاؤ گے؟ یہ تمہاری جعلی سیاست جو تم کر رہے ہو نا، یہ لے جاؤ گے؟ یہ بت کی پوجا مسلمان ہونے کے بعد تم نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر بھی تم نے معبود بنائے۔ کیا لے جاؤ گے؟ یہ لے جاؤ گے رب کے پاس؟ کس کی تیاری کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایمان دل میں نہیں، خالی پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل کرو، حضور کی قربانیوں کو، سیرت کو پڑھو، معلوم ہوگا کتنی قربانیاں رسول معظم نے دی۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے۔ ہمارے سینوں میں وہ درد نظر کیوں نہیں آتا نوجوانوں؟ جو درد تاجدار انبیاء نے ہمیں دیا تھا، ہم کیوں بھول گئے؟ کیوں بھول گئے؟ اقبال کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی۔ اب نہ اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ قبر میں جانے کے بعد سمجھ آئے گی؟
موت کے قریب آنے کے بعد سمجھ آئے گی؟ نزا کا وقت ہوگا تب سمجھ میں آئے گی؟ جب مرو گے اور کیڑے ہوں گے قبر کے اندر، سانپ زبان کھینچ رہے ہوں گے، ازدے ڈھس رہے ہوں گے، جب سنا دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے گا جہنم میں ڈال دو، تب سمجھ آئے گی؟ آگ کب کھلے گی؟ جب گھر میں آگ لگے گی؟ عیاشیاں کر رہے ہو، بربادیاں کر رہے ہو، زندگی کو تباہ کر رہے ہو، سمجھ نہیں آئی؟ افسوس نہیں ہوا؟ ماں باپ نے پیدا کر دیا تمہیں، بس اپنی مرضی کی زندگی جینا کام ہے، خالی نام مسلمان والے ہیں، کردار کہاں غائب ہے؟ اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، تبدیل کرو، زندگیوں کو بدلو، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے۔ میری بات جو میں نے کی، اللہ کرے سینے میں اتر جائے، آپ کے دلوں میں اتر جائے، اللہ کرے اس پہ ہم سب عمل کرے، اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا الحمدللہ۔